السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 63 سال کی عمر پائی ہے، جس میں آپ نے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزاری اور 10 سال مدینہ منورہ کے اندر گزاری۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی یعنی 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے ہیں، اور ان 13 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے، جو مصیبتیں آئی اور جو پریشانی آئی ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی اخفت فی اللہ ما لم یخاف احدا، کہ اس دین کے خاطر جتنا مجھے ڈرایا اور ستایا اور گیا ہے، اتنا کسی نبی اور رسول کو نہیں ڈرایا گیا۔ یعنی آپ کو بہت پریشان کیا گیا۔ کبھی آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تو آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی تھی، کبھی آپ کی گردن کے اندر رسی کا فندہ ڈال کر آپ کو زمین پر پٹک دیا جاتا، کبھی آپ کے چہرے پر تھوکا جاتا، کبھی آپ کو برا بلا کہا جاتا، کبھی گالیاں دی جاتی۔ آپ پر بہت زیادہ حالات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ارادہ کیا اور آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس بات کی اطلاع مدینہ میں پہنچ چکی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں مقام حرا تک آ جایا کرتے تھے۔ یہ ایک مقام کا نام، ایک جگہ کا نام ہے۔ صبح آ جاتے اور دوپہر تک آپ کا انتظار کرتے، جب دوپہر ہو جاتی تو گرمی کے مارے واپس چلے جاتے۔ اسی طریقے سے روزانہ ہوتا رہا۔ ایک دن جب یہ واپس لوٹ رہے تھے تو ایک یہودی نے لوگوں کو پکار کر کہا ہے کہ اے لوگوں، جس کا تمہیں برسوں سے انتظار تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں۔ کیونکہ اس یہودی کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ چکی تھی، اور یہودی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، کیونکہ تورات کے اندر انہوں نے ہمارے نبی کے اوصاف پڑھے تھے۔ خیر، جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تمام کے تمام لوگ جو آپ کے استقبال میں آئے ہوئے تھے، سارے کے سارے خوش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل پہلے ایک بستی پڑتی ہے قبا، اس کے اندر قبیلہ اوس کے بہت سارے خاندان آباد تھے، اور ان کے اندر سب سے مشہور جو خاندان تھا وہ عمرو بن عوف کا خاندان تھا، اور اس کے سردار تھے کلثوم بن ہدم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں پر قیام فرمایا۔ آپ نے ایک مسجد تعمیر کی جس مسجد کو مسجد قبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کے بعد اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ یہ مسجد ایسی ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ یعنی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے تعمیر کیا ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اور یہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور اس میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تعمیر کیا۔ یہ اسلام کی ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد کہلاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ جو آدمی مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس کو عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعا کی وجہ سے مجھے بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اندر 14 دن تک قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا جب آپ قباء سے نکلے۔ جیسے آپ راستے میں پہنچے، قبیلہ بنو سالم کے اندر پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جمعے کی نماز پڑھائی، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، یہ اسلام کے اندر سب سے پہلا جمعہ ہے، اور یہ اسلام کے اندر جمعے کی سب سے پہلی نماز ہے۔ تو جمعے کی نماز جو سب سے پہلی ادا کی گئی تھی وہ قبیلہ بنی سالم کے اندر ادا کی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے کے اندر مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ہر قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں، اور ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں قیام فرمائے۔ مدینے کی تقریباً 500 لڑکیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں استقبال کیا۔
اور ظاہر بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں تشریف لائے تو کون ایسا ہوگا جو آپ کا استقبال نہ کرے. مدینے کی جو ہے لڑکیوں نے دف بجائے اور یہ اشعار پڑھے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. یہ اشعار پڑھ رہی تھی کہ ودا پہاڑ کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا. جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا ان کا حق ہم پر واجب رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے, اور ہر ایک انسان اللہ کے نبی کی اونٹنی کی یعنی ناقہ کی وہ پکڑ رہا تھا, اور ہر انسان چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں قیام فرمائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ یہ اونٹنی جو چل رہی ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے, اور اللہ چاہے گا یہ وہیں ٹھہرے گی. اس کے بعد یہ اونٹنی اس جگہ پر جا کر ٹھہری جہاں پر کھجوریں سکائی جاتی تھی اور بکریوں کے اور بھیڑوں کے ریوڑ جو بٹھائے جاتے تھے وہاں پر جا کر بیٹھی, اور بالکل اس کے متصل بالکل قریب میں ہی مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہاں پر جو ہے مسجد تعمیر کی جائے اور یہاں پر میرا گھر بنوایا جائے. اور یہ جو زمین تھی یہ 2 یتیم بھائیوں کی زمین تھی, سہیل اور سہیل, یہ 2 یتیم بھائی تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کی نظر ہے, آپ اس کو بغیر قیمت کے منظور فرما لیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر قیمت کے لینے کو پسند نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے 10 دینار کے اندر اس زمین کو خریدا اور وہاں پر اس مسجد کو تعمیر کیا, جس مسجد کو آج پوری کی پوری دنیا مسجد نبوی کے نام سے جانتی ہے. اس مسجد کو تعمیر کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, یہ مسجد جو تھی اس کی دیواریں کچی تھی, ایک طرف سے یہ 100 ہاتھ لمبی تھی, ایک طرف سے جو ہے 50 ہاتھ لمبی تھی, اور اس کے اندر ستون جو قائم کیے گئے وہ کھجوروں کے ستون تھے, اور اس کے اوپر ایک چھپر ڈال دیا گیا. نچلا حصہ جو تھا وہ پکا نہیں تھا بلکہ کچا تھا. جب بارش ہوتی اس کے اندر پانی بھر جایا کرتا تھا, بعد کے اندر اس میں جو ہے بجری بچھوا دی گئی, اور ایک حصے کے اندر 2 زنان خانے بنوا دیے گئے تاکہ کوئی عورت آئے اور وہاں پر جو ہے دین کی بات سن سکے. تو اس طریقے سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین خریدی تھی یہ 2 یتیم بھائیوں سے خریدی تھی. تو یہ واقعہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ آنے کا جو سفر تھا, کہ پہلے آپ قباء کے اندر ٹھہرے, 14 دن قیام کیا, اور اسلام کی ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد وہی تعمیر کی. اس کے بعد دوسری مسجد جو بنوائی گئی تھی وہ مسجد نبوی بنوائی گئی تھی. انشاءاللہ آگے کا واقعہ میں کل بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے آگے کا واقعہ سننے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.